کچھ بدبخت تو ایسے بھی ہیں ناشکرے اور بے ایمان جو کہتے ہیں رسول پر بھی نماز معاف نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنی بڑی توہین کر رہی ہے، عاشق رسول بنتے ہیں. مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بدبختوں، رسول کو پہلے معراج ہوئی ہے، پہلے قرب خدا حاصل ہوا ہے، اور نماز سے نہیں. جو بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک جو غار ہرا میں بیٹھ کے ذکر اللہ کیا ہے، جو صداقت والی زندگی گزاری ہے، جو اللہ کی محبت میں رہے، ذکر اللہ میں رہے، اس ذکر اللہ کی بدولت آپ کو معراج ہوئی ہے. اور آپ رحمت العالمین ہیں، جو تمام عالم کے لیے رحمت ہو، وہ خود زحمت میں. کمال کی بات ہے، جس رسول نے معراج کر کے تمہیں نماز دی اور کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز سے مومن کو معراج ہوگی، مگر رسول نے پہلے معراج کی ہے. تو فرق ہے کہ نہیں تم میں اور رسول میں؟ اور اس رسول کی بات کرتے ہو، اللہ نے 50 دیا تھا نا، ہے کہ نہیں؟ 50 وقت کی دیا تھا، کتنی کم کرایا، کتنی بخشایا رسول نے؟ بخشانے والا کون؟ محمد رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. بخشنے والا کون؟ اللہ رحمان. پہلے دینے والا بھی 50 اللہ، پہلے لینے والا بھی 50 محمد مصطفیٰ، رؤوف اور رحیم، دینے والا رحمان. مگر بیچ میں ایک نبی اور ملے، وہ بھی اللہ کے نبی محبوب ہے نا، موسیٰ بھی نبی، محمد بھی نبی. محمد لینے والے 50، موسیٰ کم کرانے والے. کہتے کہتے موسیٰ کے بولنے پر ہی محمد نے کیا کہ نہیں، گئے نا خدا کے پاس، کتنی کم کرایا؟ 45 وقت کی کم بخشوایا. اور تم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ معاف نہیں. معاذ اللہ، جو رسول 45 معاف کرا سکتا ہے وہ 5 بھی کرا سکتا ہے. یہ تمہارے اوپر چھوڑی گئی ہے، تھوپا نہیں گیا ہے. موسیٰ نے تو کہا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کم کرا دو. میں جانتا ہوں لوگ نہیں پڑھیں گے. کیا کہنا ہے کہ اس کا منشا کیا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہے؟ کچھ بدبخت کہتے کہ نہیں وہ اللہ کے، موسیٰ نے 9 بار حضور کی آنکھ میں اللہ کا دیدار کیا. ابے وہ اللہ ہے، ایک بار دیکھا وہ آنکھوں میں دل میں سما جاتا ہے، بار بار کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بار جلوہ دیکھا اتر جاتا ہے. جلوہ دیکھا تیرا دیوانوں نے، آجا میرے نظر کی باری ہے. ایک بار میں اتر جاتا ہے، دل میں، جگر میں، نظر میں. دکھتا نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں؟ یہ اللہ رحمان، محمد رحیم اور موسیٰ کلیم اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ تھوپا نہیں جاتا. اگر اللہ 50 دے سکتا ہے تو 45 کا کم بھی کر سکتا ہے، اور محمد کی اوشانے کے 5 بھی ختم کرا سکتا ہے. یہ موسیٰ نے ثابت کر دیا کہ اب اور کم کرو. مگر میرے آقا نے کیا کہ اب تو مجھے شرم آ رہی، آگے چھوڑ دو معاملہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کی جتنی مرضی آئے وہ کرے، مگر خلوص میں ڈوب کر اپنے رب کو معبود سمجھ کر کرے. خواہش کی بندگی نہ کرے، خواہشوں کو لے کر بندگی نہ کرے. اللہ کی بندگی کرے تو صرف اللہ ہی اللہ، اس کی نیت میں بھی اللہ ہو، اس کی دعا میں بھی اللہ ہو، اس کے دل میں بھی اللہ ہو، اور اس کا رسول ہو. یہ محبت والوں کے لیے چھوٹ ہے. یہ رسول نے بتا دیا. جو کہے رسول پہ معاف نہیں، اس کو کہہ دو ہم اس رسول کے امتی جو 50 سے 45 کر دیا، 45 کم کرا دیا، 5 رکھا. اور موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی کم کر دو. تو وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے. نبی کیا سمجھا رہا ہے کہ تھوپنا نہیں. جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی قوت ہو، حقوق اللہ پہلا فرض نہیں ہے، حقوق العباد پہلا فرض ہے. ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، دوست کے، عزیز و اقارب کے، مقروض کے جو قرض ہے تم پر، یعنی زمانے کے بندوں کے احکامات، حقوق تم پر پہلے اول ہے. حقوق العباد اس کو کہتے ہیں، اور حقوق اللہ دوم ہے، بعد میں ہے. بندے کا حق مرے گا تو بندہ معاف نہیں کرے گا. بندے کو دکھتا ہے، بندے کو تکلیف ہوتی ہے، بندہ مرتا ہے، بندہ جیتا ہے، بندہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. تو بندے کا حق تم پہ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اس کو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے، چاہے تم کتنے بھی حج مار لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی زکوٰۃ دے دو، پورا سونے کا پہاڑ کیوں نہ دے دو. مگر جس بندے کا تم نے حق مارا وہ بندہ معاف نہ کرے تو کوئی اللہ، کوئی رسول تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ حق ہے. مگر حقوق اللہ، اللہ کی عبادتیں، وہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے. معاذ اللہ، رحمان الرحیم ہے، وہ بہت مہربان ہے. بس اپنے رب سے محبت کرو. یہی رسول پاک نے سمجھا، یہی اولیاء اللہ نے سمجھایا. اور وہ طریقہ لے لو کہ اللہ قرآن میں فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کا طریقہ تو لینا پڑے گا بھائی، کیونکہ اللہ تمہیں ملا کہاں ہاتھ میں. شدت کی محبت کو عشق کہتے ہیں، اور عشق بنا دیکھے ہوتا نہیں. تو اس کا جلوہ دیکھ کر کرنا نا. اسی لیے کچھ مختصر بات قرآن سے سمجھا. اور ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہم تو پیر کے غلام ہیں. مگر قرآن ہی فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، مگر یہ ان کے لیے بڑی نہیں۔ لوگ کہتے بھاری، ارے کبیر کے معنی بھاری ہوتا کہ بڑا ہوتا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ ان کے لیے بڑی نہیں، اور یہ ان کے لیے بڑی نہیں صبر و نماز، کن کے لیے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو عاجزی والے ہیں، جن کے دل جھک چکے ہیں، جن کے دل اللہ کے عشق میں تڑپتے ہیں، وہ خاشعین والے، ان کے لیے یہ بڑی نہیں، ان کے لیے اصل عشق الہی بڑی ہے، عشق خدا بڑا ہے، یاد خدا بڑی ہے، 24 گھنٹہ آٹو پیر اس کی یاد میں رہنا اور عاجز انکساری کے ساتھ رہنا، اس کے بندوں کے ساتھ عاجزی سے ملنا جلنا، یہ ہے خاشعین۔ یظنون، کیوں بڑی نہیں؟ اور یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا یقین ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو پتہ چلا خدا بتا رہا ہے کہ جیتے جی خدا ملتا ہے، جیتے جی خدا کو دیکھو گے، مگر کب؟ جب دل کو اس طرح کا خاشعین بناؤ گے، دل کو کسی دل والے سے ملاؤ گے، اس دل کو جب خدا کا گھر بناؤ گے، اس دل میں اللہ اس کے رسول کو بساؤ گے، تب جا کے جیتے جی اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب سے ملو گے۔ پھر جس سے یہاں ملے ہو اس کے پاس مر کر وہاں جاؤ گے، اس دنیا میں جاؤ گے تو وہاں بھی اسے پہچان لو گے۔ جب تم نے یہاں نہ دیکھا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، تو یہاں اپنے رب کو دیکھ کر جاؤ تو 70 قیامت بھی آئے گی، تم جہاں اٹھو گے وہاں اپنے رب کو پہچان لو گے۔ تو جس نے یہاں دیکھا وہ وہاں دیکھے گا، جو یہاں نہ دیکھا وہ وہاں نہ دیکھے گا۔ تو دیدار خدا پانا، عشق خدا میں رہنا، اپنے خدا کا قرب پانا، یہ اصل منشا ہے خاشعین، جو خشوع اور خضوع والے ہیں۔ ان کے لیے صبر اور نماز بڑی نہیں، ان کے لیے دیدار خدا بڑا ہے، قرب خدا بڑا ہے، عشق خدا بڑا ہے۔ تو یہ عشق خدا کسی عشق خدا والے سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابیوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ تو سنو، ان کو بھی جانے کی ضرورت پڑی، ان کو بھی صحبت کی ضرورت پڑی، اور یہ وہیں تک کا پیغام نہیں تھا، قیامت تک تھا۔ تو یہ ضرورت ہر کسی کو لگے گی۔ کس کے لیے ہے یہ ضرورت؟ جو اپنے رب کو جاننا پہچاننا چاہتا ہے، جو اپنے قرب میں، رب کے قرب میں جانا چاہتا ہے، رب کا قرب چاہتا ہے، رب کی جنت نہیں، رب کی جہنم سے ڈرتا نہیں، رب کی جنت کا شوق نہیں کرتا، اپنے رب کو چاہتا ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کیا؟ کہ اپنے آپ کو ایسوں سے جوڑ لو، ایسوں کے ساتھ ٹھہرا لو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، ارادہ رکھتے ہیں اس کے چہرے کا، اس کے جلوے کا، اس کے دیدار کا، ولا تعدو عیناک عنہم، اور ان کے چہرے سے اپنی نظر مت ہٹانا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تریدو زینت الحیات الدنیا، دنیا کے زینت کے، عیش و آرام کے طلبگار ہو کے مر جاؤ گے، یعنی دنیا کے مرید ہو کے مر جاؤ گے۔ مرید تو تم ہر حال میں رہو گے، چاہے نفس کے مرید، چاہے زن کے مرید، چاہے زر کے مرید، چاہے کسی لکھے کے مرید، ڈاکو گنڈے کے مرید، یا کسی نیتا کے مرید رہو گے تو کسی کے چیلے، کسی کے مرید ہی، کسی کے ارادت مند ہی۔ تو بہتر ہے کہ اپنے رب کے مرید ہو جانا، رب کا ارادہ رکھنا، اسے دیکھنے کا۔ بے شک وہ دکھتا ہے، سورہ قیامت میں بھی پڑھو گے تو دکھے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کہ ہوں گے کچھ لوگ جو چمکتے چہرے لے کر اپنے رب کو دیکھتے ہوئے اٹھیں گے، اور ہوں گے بہت سارے مرجھائے ہوئے چہرے والے۔ تو بہت سارے مرجھائے ہوئے چہرے اور کچھ لوگ جو دیدار کرتے ہوئے اٹھیں گے، وہ کچھ لوگ کون؟ تو واقعی میں نظر اٹھا کے دیکھ لو، زمانے میں عبادتیں چل رہی ہے، ہاں نمازیں چل رہی ہے، تو جنت جنت جنت، حور، جنت کی چکر میں ایک دوسرے کو کافر، نہ ملحد، نہ منافق، کیا کیا بول رہے، صرف ایک جنت کی چکر ہے، مگر جنت والے کا چکر نہیں ہے۔ جو جنت والے کے چکر میں ہے وہ کسی مرشد، کسی پیر، کسی اولیاء کے ہاتھ میں بکا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، جیسا خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہو، اپنے آپ کو ان سے جوڑو جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام۔ یہ پکارنا وہ نہیں جو مسجد میں پکارے، ورنہ مسجد میں پکارنے والوں سے ہی کہا جا رہا ہے، اذان دینے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے، تسبیح گھمانے والوں سے ہی کہا جا رہا ہے۔ سنو، یہ اللہ فرما رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے آپ کو ایسے جوڑو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے مرید ہیں، اس کے چہرے کے، اس کے جلوے کے۔ اور اگر اس کا جلوہ دیکھنا ہے تو پہلے جس کا ہاتھ پکڑے ہو، جس کے ساتھ جڑے ہو، اس کے چہرے پر نظر جماؤ، اس کے چہرے سے نظر ہٹائے کہ تم کسی اور کے دنیا کے خواہشات کے مرید ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوتا ہے، لوگ سلسلے میں آتے بھی ہیں طالب مولا بول کے، مگر پھر دنیا، برکت، جنت اور نفسانی خواہشات کے مرید ہو کے مر کے چلے جاتے ہیں۔
سمجھ نہیں پاتے پیر کہاں چلا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، اپنی عقل کو گھساتے ہیں۔ مگر کوئی پیر جو پیر کامل ہوتا ہے وہ پنجتن اور رسول پاک کے راستے سے آپ کو ہٹائے گا نہیں، صرف اور صرف آپ کو آپ کے خدا کا بنائے گا۔ ہاں، طریقہ آپ کو کسی پیر کا ہی لینا پڑے گا، زندہ دل پیر کا، جو اپنا غلام بنا کے پھر ایسا نہیں، جو آپ کو آپ کے رب کا بنا دے، آپ کے رب کی محبت بڑھا دے۔ آپ کی رب کی محبت آپ کے دل میں بڑھایا تو بے شک وہ پیر، اگر گھٹا دیا دنیا کی محبت، جنت کی محبت، خواہشات کی محبت اور فساد اور فتنہ آپ کے دل میں بھر دیا، بغض و حسد بھر دیا، تو وہ پیر نہیں ہے۔ جو انسان سے انسان کو لڑوا دے وہ مرشد اور پیر نہیں ہوتا، وہ رہبر رہنما نہیں ہوتا۔ رہبر وہ ہے جو آپ کو رائے حق دکھا دے، آپ کو آپ کے رب سے ملنے کا راستہ طے کرا دے، منزل طے کرا دے، وہی مرشد ہوتا ہے۔ اور یہ بغیر کلمے کے تلقین کے ہوتا نہیں، چاہے جس سلسلے میں جاؤ گے وہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں کہیں اللہ کا ذکر ہے، کہیں اللہ کا ذکر ہے، کہیں اللہ کا اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ، اور آخر میں جا کے پورے کلمے کا ذکر دیا جاتا ہے۔ وہ مکمل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلسلہ قادریہ کے خاص نعمت ہے، اس کو سمجھو۔ اور ہر بزرگ کے پاس یہی ہے، ذکر اللہ سے ہی اللہ والا ہوتا ہے، مگر جو رسول اللہ والا ہوا وہ اللہ والا، ورنہ اللہ والا شیطان بھی، میں نے پھر کہا تھا کہ شیطان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو لا الہ الا اللہ شیطان کا ایمان، ادھورا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ مومن کا ایمان۔ محمد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا، اور ان کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ انسانوں سے رحم دلی سے، صلہ رحمی سے پیش آنا، جہاں میں محبت پھیلانا۔ اللہ نے جس کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑو، یعنی دلوں کو دلوں سے جوڑو، دلوں کو دلوں سے توڑو مت، نفرت پھیلاؤ مت، محبت بڑھاؤ۔ محبت اللہ تک لے جاتی ہے، عشق اللہ، فقر اللہ، سدا رہے عشق اللہ محمد دونوں۔